السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، وسوسوں نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ اب ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے؟ اسی طرح کیا مقدر صرف اچھائی لے کر آتے ہیں یا پھر برائی بھی لے کر آتے ہیں؟ اور انڈیا میں جو ایپس بین ہو چکے ہیں، وی پی این کے ذریعے ان کا استعمال کرنا شرعی اعتبار سے اور قانون اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے؟ اسی طرح کہیں پر نجاست ہے جو خود بخود سوکھ گئی ہے، اب اس کی طہارت اور ناپاکی کا کیا حکم ہے؟ اس جیسے تقریباً 5-6 سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال انور خان صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی حج کرتا ہے، ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اسے حاجی کہتے ہیں، البتہ وہ آدمی جو صرف عمرہ کرتا ہے، ایسے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج کرنے والے کو حاجی کہا جائے گا، عمرہ کرنے والے کو عمرہ کرنے والے صاحب کہے جائیں گے۔ اسی طرح انہیں عربی میں اگر آپ کچھ پکارنا چاہتے ہیں تو معتمر صاحب کہہ سکتے ہیں، معتمر، میم عین تا میم را۔ البتہ کہنا ضروری نہیں ہے، بس حج کیا ہے کسی نے یا عمرہ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، فرض تھا یا پھر سنت مؤکدہ تھا، اس لیے کیا ہے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، اپنے ناموں کے اظہار کے لیے لوگ عام طور پر حج اور عمرہ کرتے نہیں ہیں، اس لیے انہیں حاجی اور معتمر صاحب کہنے کی ضرورت بھی اکثر پیش نہیں آتی ہے۔ البتہ آپ صرف معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حاجی کے برخلاف عمرہ کرنے والے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، تو مسئلہ صاف ہے کہ معتمر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے ایک بہن نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم، اگر کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا پھر کسی کو ہم نے کچھ کہہ دیا ہے اس کے پیچھے یا پھر اس کے سامنے، تو توبہ کرنے کے لیے ہمیں سورہ توبہ پڑھنی چاہیے یا پھر نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، آپ سے کچھ حقوق برباد ہو جائے، چاہے اللہ کے ہو یا بندوں کے، ایسی صورت میں معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع ہو گئے ہیں، آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہے، آپ نے فرض روزے چھوڑ دیے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حق آپ کی وجہ سے ڈوب چکا ہے، تو پھر آپ کو توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اور اگر آپ کے ذریعے کسی بندے کا حق مارا گیا ہے، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے یا پھر کسی کی کوئی چیز آپ نے چھین لی ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہے اور اس کا حق اس کو ریٹرن کرنا ہے، یہ ہوتا ہے توبہ۔ باقاعدہ اس کے لیے سورہ توبہ، جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے، سورہ توبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے سے آپ فیس ٹو فیس یا پھر خط و کتابت کے ذریعے یا پھر جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں ان کے ذریعے معافی مانگ لے، فون کر لے، انٹرنیٹ کے استعمال کرے اور ان سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ بندہ آپ کو معاف کر دیتا ہے تو پھر معافی ہے، بندہ معاف نہیں کرتا ہے اور غلطی آپ کی ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے یہاں پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ بہرحال اگر آپ نے جو نماز ہوتی ہے جس کو ہم صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، اگر آپ نے وہ نماز بھی ادا کی ہے اور سچے پکے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے کہ اب مستقبل میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گی، میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں کروں گی، تو یہ بھی آپ کی توبہ ہی کے حکم میں ہے۔ اگلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑی توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ سوال ہے تقدیر سے متعلق، کہتے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، لیکن میں اس بات کو سوچ کے پریشان ہو چکا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے جس نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ اب میرے دوست کے سوسائڈ کرنے کی وجہ سے جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس میں اس بندے کے لیے، میرے اس دوست کے لیے اور اس کے جو پیرنٹس ہیں یا اس کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے اچھائی کیا ہے؟ جبکہ بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو سبھی لوگ مصیبت میں آ گئے ہیں، اس کے بارے میں اچھائی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ تو دیکھیے دوست، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لے، انسان مجبور محض نہیں ہے۔ جیسے آپ کے دوست نے جو سوسائڈ کا اقدام کیا ہے، اپنے آپ کو اس نے قتل کر دیا ہے، تو
تو جب قتل کا ارادہ اس کے دل میں آیا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، تو اس پر اس طرح مجبور نہیں کیا گیا کہ اس کو ختم کرنا ہی ہوگا، خودکشی اس کو کرنی ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ انسان کے اختیار والی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں مقدر والی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان مجبور محض نہیں ہوتا ہے۔ آج کل سوسائڈ کے واقعات بہت عام ہو چکے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انسان اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، خود اپنی جان کا مرڈر کر دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہے جس میں صاف صاف اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی جس طریقے سے اپنی جان لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے باز پرس کرے گا اور ہمیشہ اسی عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ جس طرح اس نے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو بار بار ختم کرتا رہے گا۔ تو دیکھیے، جو مقدر والی چیز ہے کہ جس دن جس وقت آپ کے فرینڈ کا انتقال ہوا ہے خودکشی کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو مار ڈالنے کی وجہ سے، واقعتاً اس وقت اس کا مرنا طے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی زندگی اس کے لیے طے کر رکھی تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ مجھ کو پتہ چل جائے کہ آج میری زندگی مکمل ہو چکی ہے، اب میں مر نہیں رہا ہوں، چلیے لائیے میں خودکشی کر لیتا ہوں۔ یہ تو بالکل پاگل پن والی چیز ہے۔ اتنی ہی زندگی اس کی تھی، وہ ختم ہونے والا تھا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر اپنی جان کو ختم کر دیا۔ یہ اس کی اپنی طرف سے کام کرنا ہوا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس میں سوسائڈ کیا ہے، اس میں اس کے لیے اور اس کے پیرنٹس کے لیے بھلائی کیا ہے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ خود اس کے لیے بھی برائی ہے اور اس کے گھر والے لوگوں کے لیے بھی برائی اس کے اندر ہے۔ جب لوگ مر جاتے ہیں یہ سوچتے نہیں یہ سب باتیں۔ پہلی چیز تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ خودکشی کرنے سے پہلے بیٹھ جائے، 2 منٹ کے لیے سوچے کہ اگر میں مر جاتا ہوں، میں اپنی جان کو ختم کر لیتا ہوں، تو اس کا بدلہ مجھ کو کیا ملے گا؟ زندگی تو میری ختم ہو چکی ہے، اب زندگی کے اندر جو میرے پیرنٹس ہیں یا پھر جو میرے کفالت میں جو لوگ تھے، میرے بال بچے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچ لینا تو اپنے آپ کو مار ڈالنے سے خود بخود رک جائے۔ تو بندے کا خودکشی کرنا یہ مقدر کے ساتھ کہ بس اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ خودکشی کرے گا، بلکہ کرے گا ہی، ایسا نہیں ہے۔ اور جو خودکشی والے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر انسان اپنی عقل کو بالکل کھو دیتا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا کہ جو آدمی خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ پاگل اور سب سے زیادہ بیوقوف انسان ہے، جبکہ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے اور اس کے جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خودکشی کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ ہو، فائنینشیل اعتبار سے ہو یا پھر ذہنی اعتبار سے کچھ مسائل کھڑے ہو چکے ہوں یا پھر کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر خودکشیاں کر لی ہیں، اپنے آپ کو مار لے رہے ہیں۔ تو یہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ختم کرنا، یہ مسائل کا حل ہوتا نہیں ہے۔ اس کے اندر اس کے لیے بھی برائی ہے، اس کے گھر والے لوگوں کے لیے بھی برائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریٹ کی گئی نہیں ہے بلکہ اس بندے نے خود اپنی طرف سے کریٹ کیا ہے۔ تو مقدر مرنا یہ ہے، البتہ خودکشی کرنا یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مجبور نہیں کر رکھا ہے۔ اس لیے آپ کا جو سوال ہے تو اس سوال جو کرنا ہے اس بندے سے ہی کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تیرے اس عمل کی وجہ سے خود تیرے کو کیا فائدہ ہوا اور تیرے گھر والوں کو کیا فائدہ ہوا، اگر وہ بول سکتا ہو۔ اگلی ایک بات پوچھی ہے ہمارے ایک دوست نے، وہ کہتے ہیں حضرت السلام علیکم، میرا دیوار کے اوپر منی لگ گئی ہے، پھر میں نے اس کو ایک بار اچھی طرح پوچھ لیا ہے، بعد میں وہ جگہ سوکھ بھی گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اگر دیوار پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے اور وہ صاف ہو جاتی ہے تو پھر وہ دیوار پاک ہو جائے گی، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ اگر پانی اس دیوار پر گر گیا اور اس جگہ پر لگ گیا جہاں پر منی لگی تھی، اب میں نے باقاعدہ اس کو دھویا نہیں ہے، وہاں سے پانی اڑ کر دوسری چیزوں پر لگ جائے، میرے کپڑوں پر لگ جائے، تو کیا تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ تو دیکھیے ایسی صورت میں
وہ چیزیں جو زمین سے تعلق رکھتی ہے، زمین ہو، آپ کا فرش ہو، آپ کا فلور ہو، آپ کی چھت ہو، آپ کی دیواریں ہوں، یہ سب زمین کے حکم میں آتی ہیں۔ ان پر نجاست لگ جائے اور خود بخود سوکھ جائے، ہوا سے ہو یا دھوپ سے ہو، اس قدر سوکھ جائے کہ اب نجاست کا کوئی بھی اثر ان چیزوں پر باقی نہیں رہا ہے، تو وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہے، زمین اور آپ کی دیوار پاک ہو چکی ہے۔ اب جب دوبارہ اس پر پانی گرے گا، پانی بہے گا، تو کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، وہ دیوار بھی ناپاک نہیں ہوگی اور آپ کی دوسری چیزیں بھی ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اگلا سوال انور خان صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ کرنا سنت ہے یا نفل ہے یا پھر کیا؟ عمرہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ یہاں سے جائے، مکۃ المکرمہ پہنچے، وہاں پر عمرہ کرے، وہاں پر تمام ارکان کی ادائیگی کرے، پورا خرچ اس کے پاس ہے، سواری کا انتظام بھی ہے، پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے، ویزا بھی اس کو مل چکا ہے، تمام چیزوں کا انتظام ہو چکا ہے، اور اس کی جو فیملی باہر ہے، ابھی وہ انڈیا میں ہے، تو ان کے کفالت ہو سکتی ہے، واپس آنے تک ان کے خرچ کا اس نے انتظام کر دیا ہے، تو گویا کہ آدمی جو خود کفیل ہے وہ مکمل خرچ برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اگلی بات کہتے یہ ہیں کہ قرض لے کر عمرہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی آدمی کے پاس مال نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا، تو اس پر عمرہ کرنا سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے۔ ایسے آدمی پر عمرہ کرنا ضروری ہے جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی مالدار ہے۔ اگر غریب آدمی ہے تو اس کے لیے چونکہ ضروری نہیں ہے، اس لیے قرض لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں قرض لے کر اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ادا کر لوں، تو اس شرط پر اس کو اجازت ہے کہ وہ لون پر قرض نہ لے، سودی قرض نہ لے، قرض حسنہ اس کو مل رہا ہے، اور اس بات کی بھی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں وہ قرض لوٹا دے گا، اور قرض لوٹانے میں دوسرے قرض اپنے اوپر چڑھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اتنی تمام سیفٹی کے ساتھ اگر وہ قرض لیتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ اگلا سوال ہمارے ایک بہن نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کافی طویل سوال ان کا ہے اور بہت سارے سوالات ہیں، غالباً یہ وسوسوں اور وہموں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی اور ان جیسے جتنے بھی مریض ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، ان کے دلوں کو سکون اور تسلی بخشے۔ یہ اپنے وسوسوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور آخر میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں، یہ وسوسے میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، مجھ کو لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں۔ دیکھیے، میں نے آپ کا پورا سوال پڑھ لیا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے کمنٹس سے میں نے وہ تمام پڑھ لیے ہیں، تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے، کسی بھی ڈپریشن کی وجہ سے کتنے بھی بڑے اور برے حالات آ جائے، ان سے ڈر کر اپنے آپ کو ختم کر لینا یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ایک بھائی نے پہلے بھی سوال کیا ہے کہ ان کے دوست نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا، مان لیجئے کوئی مسئلہ ان کے ساتھ تھا، تو اپنی زندگی کو ختم کر لینا یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسائل اور الجھ جاتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور پیچھے لوگ جو بچ جاتے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ خودکشی کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور یہ جو چیز آپ نے بتلائی ہے کہ وہم و گمان کی وجہ سے آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے، کسی کا آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہو چکا ہے، یا پھر یوں ہی طہارت کو لے کر، نجاست اور ناپاکی کو لے کر آپ کی زندگی کے اندر اتھل پتھل جیسے حالات ہو چکے ہیں، تو بالکل آپ کو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اپنی عبادتوں سے توجہ نہیں موڑنی ہے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر تنہا ایک گوشے کے اندر بیٹھ جانا نہیں ہے۔ علاج کرنا ضروری ہے بہرحال، اور یہ علاج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مجبور محض نہیں بنایا ہے، بالکل نہیں بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر لاد دی گئی بس آپ زندگی بھر اس کو ڈھوتے رہو، وہ آپ کے اوپر سے چھٹنے والی نہیں، ہٹنے والی نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔
چاہے جو مصیبت اور چاہے جو حالات آپ پر آ جائے، تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے، تھوڑی سی محنت کی وجہ سے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسے اور یقین کی وجہ سے انشاءاللہ وہ مصیبت کے پہاڑ، وہ کالے بادل آپ کی زندگی سے چھٹ جائیں گے، آپ خوش خرم زندگی گزاریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، لیکن وہ ڈرے نہیں، وہ ہارے نہیں، انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، شیطان کا مقابلہ کیا۔ دراصل یہ ایک شیطانی وہم ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے اس کو کمزور کرتا ہے۔ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، آپ نے کسی کا دل دکھایا، اب آپ ڈپریشن میں چلے گئے کہ اب چونکہ فلاں بندہ، میری بہن یا میری ماں یا پھر میرا کوئی فرینڈ، اس کا میری وجہ سے دل ٹوٹ چکا ہے، اس کو ہرٹنگ ہو چکی ہے، تو اب وہ کبھی بھی مجھ سے خوش نہیں ہو سکتا ہے، اب کچھ بھی نہیں، اب میرے لیے کوئی سبیل نہیں۔ تو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑی سی ہمت کیجئے، اس سے پیار سے بات کیجئے، محبت کا مظاہرہ کیجئے، اس سے معافی مانگ لیجئے، لفظ سوری ادا کر دیجئے، یہ پگھل جاتا ہے۔ آپ اس کو گفٹ دے دیجئے، جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، آپ اس کو ہدیہ دے دیجئے، آپ اس کی دعوت کیجئے، اچھے سے اچھا بہترین سے بہترین کھانا بنا کر کھلا دیجئے، وہ خوش ہو جائے گا، دل سے دعا نکالے گا اور آپ کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ جو وہم ہے، جو وسوسے ہیں، تو یہ ان وسوسوں کا علاج آپ کروائیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ جب بھی کوئی خیال آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو فوراً سے پہلے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ بہت بڑے آپ کے ہتھیار ہے، بہت بڑے ہتھیار ہے۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ پڑھ کر آپ اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر لیے، اس کو پی لیں۔ تو بہرحال یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی عبادتوں سے، آپ کے نیک کاموں سے، آپ کی بھلائیوں سے آپ کو روکنا چاہتا ہے، آپ کو جنت والے راستوں سے ہٹا کر جہنم والے راستوں پر چلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ آپ شیطان کو بالکل کامیاب نہ ہونے دیں۔ دیکھیے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات کمنٹس میں ہم نے جوابات دیے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اور انہی ویڈیوز کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں کہ الحمدللہ بہت برے ہمارے حالات تھے، اب ہم ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ان کے کمنٹس کو بھی دیکھ لیں، ان کو لائک کریں اور ان کی جو باتیں ہیں جب آپ دیکھو گے کہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ہماری زندگی اجیرن ہو چکی تھی لیکن الحمدللہ ہم خوش خرم اپنی زندگی بال بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے انشاءاللہ آپ بھی ذرا موٹیویٹ ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے خاص دعا کرتے رہے، ہم بھی انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے۔ بہرحال آپ کو الٹا سیدھا قدم اپنی زندگی کے بارے میں اٹھانا نہیں ہے۔ زندگی یہ ہمارے پاس جو سانسیں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اپنی جان دے دیتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں ادا کی ہے جس آدمی نے خود اپنے آپ کی جان دے دی ہے، یعنی خودکشی کی ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بزنس مینجمنٹ کورس کرتا ہوں اور پورے کورس میں اگر کہیں پر کچھ غلط میتھڈ سکھائے جائے، مثال کے طور پر لون لینے کے بارے میں اور لون کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں، اور لون کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، لوگوں کو کس طرح پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو بہت سارا نالج ہوتا ہے، اگر ہم اس نالج کو حاصل کریں، سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اس علم کا پروموشن کریں، تو پھر کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ دیکھیے، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ علم تو صرف دین کا جو علم ہوتا ہے، قرآن کریم اور احادیث کے جو علوم ہوتے ہیں وہ علوم ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی چیزیں حاصل کرتے ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور ابھی جو ماڈرن سائنس کی جتنے علوم نکل رہے ہیں، یہ سب فنون ہے جن کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ مالی اعتبار سے، فائنینشلی اعتبار سے مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ دنیا والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے کندھوں سے کندھا ملا کر چل سکتے ہیں، تو یہ فنون ہے۔ بہرحال جتنے بھی فنون ہیں ان کا حاصل کرنا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ فن اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہ ہو۔ یہ جو ہے
آپ نے جو باتیں بتلائی ہے لون وغیرہ کی باتیں، اگر آپ اس کا نالج حاصل کرتے ہیں، آپ اس فن کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ مستقبل میں اس طرح کی کوئی چیز اگر میرے سامنے آتی ہے تو میں لون میں نہ پھنس سکوں، میرے جو بھائی ہے انہیں میں لون سے بچا سکوں، لون کے عوض اگر کسی اور جگہ سے انہیں کوئی اچھی چیز مل جا رہی ہے یا لون کے دلدل میں پھنسنے سے میں ان کو بچا سکتا ہوں، اس اعتبار سے اگر علم حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں ہوں گے، آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ آپ علم حاصل کریں، البتہ اس سے کمیشن پانے کے لیے اور اس کے پروموشن کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اور آپ کے جو ریلیٹیو ہوں، آپ کے جو ملنے والے ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، ان لوگوں کو اس لون کی دلدل سے بچانے کے لیے آپ اس علم کو حاصل کریں، انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو لون لینا ہے یہ تو ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، تو اس کا پروموشن کرنا یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوگی۔ داؤد صاحب کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ انڈیا میں ٹک ٹاک چونکہ بین ہو چکا ہے، اگر ہم انڈیا سے ٹک ٹاک ایپ کو وی پی این کے ذریعے وی پی این بدل کے اسے یوز کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ جبکہ ہم اس پر کوئی برا کنٹینٹ نہیں بناتے ہیں، دینی کنٹینٹ بناتے ہیں۔ دیکھیے، جو چیزیں انڈین رول کے خلاف ہے وہ ہمیشہ خلاف رہے گی، اس کا استعمال کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں، جس جگہ پر رہتے ہیں، حکومت نے جس چیز کو آپ کے لیے آپ کے استعمال کرنا منع کیا ہے، آپ کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، بس وہ ناجائز ہوں گے۔ تو اب یہ جو ایپ ہے ٹک ٹاک ہے اور جیسے جو ایپس ہے جو بین کیے گئے ہیں ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، چاہے آپ وی پی این چینج کریں یا پھر اور کوئی دوسرا میتھڈ اپنائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ٹک ٹاک ہوا اور جیسے جو ایپس ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے جو ایپس ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا لازمی جز نہیں ہے کہ جب تک ہم ان استعمال نہ کریں ہم ڈیولپ نہیں ہو سکتے، اس طرح کی کوئی بات تو ہے نہیں، اس لیے اس کے استعمال میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے۔ اور عام طور پر لوگ اس جیسے جو شارٹس کے جو ایپس ہے یہ لیتے ہیں اور اس پر دینی کام شروع کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دنیاوی کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ شیطان دھیرے دھیرے انہیں اچھے راستوں سے ہٹا دیتا ہے اور برائی کی طرف لگا دیتا ہے، وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آپ کے لیے وی پی این چینج کر کے اس بین شدہ ایپ کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ بس اتنے ہی سوالات، اس کے علاوہ اور بھی کافی سوالات ہیں، دن بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، پینڈنگ میں بہت زیادہ مسائل ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مسائل کا حل جلد از جلد کیا جائے۔ آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔